ظالم باپ اور اللہ والی بیٹی کا قصہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت بڑے شہر میں ظالم باپ رہتا تھا جس کا نام جنید تھا۔ جنید کے دل میں خدا کا خوف نہ تھا اور وہ اپنی بیٹی جس کا نام رخسانہ تھا پر بے پناہ ظلم کرتا تھا۔ رخسانہ شکل و صورت میں بہت حسین اور اخلاق میں لاجواب تھی، لیکن اس کی زندگی دکھوں کا ایک مستقل سلسلہ تھی۔ جنید کا کاروبار بہت بڑا تھا، لیکن وہ اپنی ساری دولت پر خود قابض رہتا اور رخسانہ کو ایک وقت کی روٹی کا ٹکڑا بھی مشکل سے دیتا۔ رخسانہ صبر اور شکر کا پیکر تھی۔ وہ ہمیشہ اللہ سے فریاد کرتی اور اپنی تقدیر پر راضی رہتی۔ وہ اپنی چھوٹی سی کوٹری میں بیٹھ کر اپنا سارا وقت اللہ کی عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت میں گزارتی تھی۔ ایک سرد اور بارش والی شام، جب رخسانہ بہت بھوکی تھی اور ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، اچانک اس کی کھڑکی پر ایک ننھی سی چڑیا آ کر بیٹھی۔ اس چڑیا کا پر ایک جگہ سے زخمی تھا اور وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ رخسانہ کو اپنی حالت پر تو دکھ ہوا، لیکن اس نے فوراً اپنی تھوڑی سی بچی ہوئی روٹی کا ٹکڑا توڑا اور بڑے پیار سے چڑیا کے سامنے رکھا۔ چڑیا نے تھوڑا سا دانہ کھایا اور پھر رخسانہ کے چہرے کو ایسے دیکھا جیسے وہ شکریہ ادا کر رہی ہو۔ رخسانہ نے چڑیا کے پر کو بہت نرمی سے سہلایا اور کہا، پیاری ننھی پرندے، تم فکر نہ کرو، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے، اگلے دن سے جب بھی رخسانہ کو کھانے کے لیے کچھ ملتا، وہ چڑیا کے لیے کچھ حصہ بچا کر رکھتی اور چڑیا بھی روز آتی، رخسانہ کی گرد منڈلاتی اور اس کے دکھ کو شاید سمجھتی تھی۔ جنید کو جب معلوم ہوا کہ رخسانہ اپنے حصے کا تھوڑا سا اناج روز کسی پرندے کو کھلاتی ہے، تو اس کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے کہا، اے بے حیا لڑکی، وہ چلا کر بولا، میرے گھر میں اتنا کم اناج ہے اور تو اس نالائق پرندوں پر اڑا رہی ہے۔ اس نے غصے میں آ کر رخسانہ کو دھکے دیے اور اس کے ہاتھ سے وہ بچا ہوا تھوڑا سا اناج بھی چھین لیا اور کہا، آئندہ اگر میں نے تمہیں کسی پرندے کے پاس بھی دیکھا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ رخسانہ رو دی، لیکن اس نے اللہ سے شکایت کی اور چڑیا کو بھیڑنے سے ڈر گئی۔ اب چڑیا روز آتی، لیکن رخسانہ اسے کچھ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ صرف آنسو بہاتی اور چڑیا سے اشارے سے معذرت کرتی۔ ایک ہفتے بعد جنید کے کاروبار میں ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اس کا سارا مال آگ سے جل گیا۔ وہ بالکل تباہ ہو گیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور دیوارہ وار رونے لگا کہ اب اس کا کیا بنے گا۔ اسی رات رخسانہ سو رہی تھی کہ اس نے ایک بہت میٹھا خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نورانی چہرہ آیا اور بولا، بیٹی، تمہاری نیکی اور چڑیا پر تمہارے رحم کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ جاؤ، صبح اپنے گھر کے باہر دیکھنا۔ رخسانہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے صبح کی نماز پڑھی اور دل میں ایک عجیب سا اطمینان محسوس کیا۔ وہ کانپتے قدموں سے باہر نکلی۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان کی کچی زمین پر سونے اور چاندی کے سکوں کا ایک بڑا ڈھیرا پڑا تھا جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ اسی وقت وہی چڑیا پرواز کرتی ہوئی آئی اور سکوں کے ڈھیر پر بیٹھی اور پھر ایک دفعہ رخسانہ کی طرف دیکھ کر ایک پیاری سی آواز میں چہچہائی،
گویا کہہ رہی ہو یہ تمہارے صبر اور رحم کا صلہ ہے۔ رخسانہ نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ جنید نے جب یہ سونا دیکھا تو اس کی عقل حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً رخسانہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ رخسانہ نے آنسو بھرے لہجے میں کہا ابا جان یہ ان بے زبانوں پر رحم کرنے کا صلہ ہے جنہیں آپ نے کبھی نہیں بخشا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اپنے سامنے سونے کا ڈھیر اور اپنی بیٹی کے پاکیزہ چہرے کو دیکھ کر جنید کو اپنی ساری زندگی کے ظلم یاد آ گئے۔ اس کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ رخسانہ کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی، اور اس نے توبہ کی، اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کیا اور باقی ماندہ رقم سے ایک چھوٹا مگر ایماندارانہ کاروبار شروع کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ظالم باپ نے اپنی اللہ والی بیٹی کے صدقے اور ایک ننھی چڑیا پر کیے گئے رحم کے طفیل نہ صرف اپنی دنیا سنواری بلکہ اپنی آخرت بھی روشن کر لی۔ رخسانہ نے سکھایا کہ ظالم دل بھی صبر، نیکی اور اللہ پر بھروسے سے بدلا جا سکتا ہے۔ بے شک